Assalamu alaikum, dear students. My name is Dr. Zahurul Haq. I'm the head of Department of Education, Bacha Khan University, Charsata. First of all, I would like to welcome you all for taking admission here in the Department of Education. تو آپ لوگوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ساتھ ہی میں آج اپنا سبجیکٹ جو ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. میرا سبجیکٹ جو ہے وہ ہے ایجوکیشن فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایجوکیشن جو ہے ایجوکیشن کیا ہے. میں بھی میرے جتنے بھی ساتھی ہیں ڈاکٹرز ہیں انہوں نے تو آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کیا ہوگا کہ ایجوکیشن کیا ہے. ایکچولی ایجوکیشن از دا پروسیس آف ایکوزیشن آف نالج ویلیوز اینڈ اسکلس. مطلب کیا ہوا؟ میں ہر اپنے بی ایڈ کے اسٹوڈنٹ یو آر پروسپیکٹو ٹیچرس، آپ لوگوں نے فیلڈ میں جانا ہے، اسٹوڈنٹس کو تیار کرنا ہے. تو میں سبھی کو پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن ہے کیا، ایجوکیشن ہونی کیسی چاہیے. ایجوکیشن صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو نالج دیا، اسکلس دیے، بلکہ ساتھ ہی آپ لوگوں نے ان کو ویلیوز بھی دینے ہوتے ہیں. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا آس پڑوس میں کہ کسی بچے سے کسی نے گردہ نکالا. اب وہ گردہ نکالنے والا کیا تھا؟ اس کے پاس نالج بھی تھی، کیونکہ میں اور آپ تو گردہ نہیں نکال سکتے نا. اس بندے نے کافی نالج بھی تھی، اس کے پاس سکلز بھی تھی، لیکن اس کے پاس ویلیوز نہیں تھے. ویلیوز کیا ہے کہ ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین گڈ اینڈ بیڈ. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں. تو مطلب ہم نے ایسی ایجوکیشن دینی ہے کہ ہم نے صرف نالج نہیں دینا، سکلز نہیں دینی ہے، بلکہ ایسے اسٹوڈنٹس کو ہم نے تیار کرنا ہے مستقبل کے لیے جہاں پر نہ صرف ان کے پاس نالج ہو بلکہ ان کے ساتھ ویلیوز بھی ہوں اور ساتھ ساتھ سکلز بھی ہوں. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے. تو ہم نے اچھے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو، ایسے پروڈکٹ کو بنانا ہے جو کہ کیا کریں، مستقبل کے لیے پروڈکٹیو ہوں ہمارے ملک کے لیے، اپنے لیے، اپنے سوسائٹی کے لیے، کمیونٹی کے لیے. تو یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، انشاءاللہ ڈسکشن ہوں گی جب ہم آپس میں آن لائن کلاسز لیں گے. اس میں سوال و جواب ہوں گے اور آپ بھی اپنی طرف سے سجیشن دیں گے. آپ لوگ بھی ویل لرنڈ ہیں، آپ لوگوں نے بی ایس کیا ہوا ہے تو اٹ مینز یو آر کیپیبل. اپنے اپنے سبجیکٹس میں، کسی نے زوالوجی میں کیا ہے، کسی نے انگلش میں کیا ہے، کسی نے اسلامک اسٹڈی میں کیا ہوا ہے، کسی نے پشتو میں کیا ہے. اٹ مینس یو آر ویل ایجوکیٹڈ. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ فیلڈ، یو آر پروسپیکٹو ٹیچرز. آپ لوگوں نے فیلڈ میں جانا ہے اور ایسے اسٹوڈنٹس کو تیار کرنا ہے جس سے معاشرے میں چینج آئے. پہلے تو سب سے پہلے اس میں اپنی، جب اس میں چینج آئے گی تو کیا ہوگا؟ اس کے گھر میں چینج آئے گی، اس کی سوسائٹی میں آئے گی، کمیونٹی میں آئے گی، اور پورے ملک کے لیے وہ کیا ہوگا؟ ایک بہترین شخص ہوگا. میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لے رہا ہوں. میرا سبجیکٹ جو ہے وہ ایجوکیشن فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے. ایسی ڈیولپمنٹ جو کہ سسٹینیبل ہو. آپ لوگوں نے ایس ڈی جی، سسٹینیبل ڈیولپمنٹل گولز جو ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ایس ڈی جیز جو ہیں اس پر بھی بات کریں گے، انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. لیکن آج جو چیپٹر فرسٹ میں ہم ٹاپکس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فاؤنڈیشنز آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. کون کون سے فاؤنڈیشن ہیں، ترقی کے لیے کون کون سی چیزیں ہیں؟ تو انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور ون بائی ون دیکھیں گے کہ وہ کیا ہیں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ ڈیفائننگ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے جی، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کور ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، جیسے کہ نام سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ جو کہ کیا ہو کہ صرف آج کے لیے نہیں بلکہ کل کے لیے بھی ہو. مطلب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ از دا بلیو پرنٹ فار اے بیٹر اینڈ مور سسٹینیبل فیوچر فار آل. یہ نہیں ہے کہ صرف ڈیولپمنٹ ہے تو آج میرے لیے، فیوچر کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے. مقصد اس کا کیا ہوا؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، بہت سے ریسورسز ورلڈ میں، بہت سے ریسورسز ہیں جیسے کہ کول ہے، پیٹرولیم ہے، مختلف چیزیں ہیں. ان کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ وائزلی یوز کرنا ہے. سو اٹ مینس یوزنگ دا ورلڈز ریسورسز وائزلی ٹوڈے سو دیٹ دے آر اسٹل اویلیبل ٹمارو. یہ نہیں کرنا ہے کہ بس آج جو چیزیں اویلیبل ہے وہ آج کے لیے. ہم نے اپنے فیوچر کی جنریشن جو ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اٹ از اباؤٹ فائنڈنگ بیلنس بٹوین اکنامک گروتھ تو ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی بیلنس رکھنا ہے. سوشل ایکویٹی کیا ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اینڈ انوائرمنٹل پروٹیکشن، انوائرمنٹ کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے. بہت سے مسائل ہیں نا، آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ انوائرمنٹ میں کیا ہو رہا ہے. پولوشن ہے،
مختلف مسائل ہیں, کلائمیٹ چینجز آ رہی ہیں, سوشل ایکویٹی نہیں ہے, کچھ لوگ امیر ہیں کچھ غریب ہیں, اس پر بھی بات ہو سکتی ہے کہ کیپٹلزم کا دور ہے, کچھ ممالک امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں, یا کچھ لوگ دوسرے ملکوں کی بات نہیں کرتے ہیں, اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ غریب ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا. اچھا, یہ تمام چیزیں جو ہیں نا, یہ مسئلہ کب سے ہوا, ایوالو کب سے ہوئی, مطلب کب لوگوں نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا. تو 1987 میں برونٹ لینڈ جو ہے, ڈی اس میں سائلنٹ ہے, کمیشن, انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کیا ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ دیٹ میٹ the needs of the present without compromising the ability of future generation. بات سمجھ میں کچھ آ رہی ہے یا نہیں؟ ایسی ڈیولپمنٹ دیٹ میٹس the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. یہ لینڈ مارک کا بھی رپورٹ ہوا, گلوبلی اس بات کو ریئلائز کیا گیا, اس کو انٹروڈیوس کیا گیا, اس کو ریکگنائز کیا گیا, اور یہ ڈیفینیشن دیٹ گائڈز آور ایکشن ٹوڈے. سو دا لینڈ مارک رپورٹ انٹروڈیوس دا گلوبلی ریکگنائز ڈیفینیشن دیٹ گائڈ آور ایکشن ٹوڈے. اب بات آگے کچھ ہم بڑھاتے ہیں کہ اس میں مزید کون کون سی چیزیں ہیں, ایسی چیزیں ہیں. یہ ایوالو, یعنی اس کی ایولیوشن کہاں سے ہوئی, یعنی دی ایولیوشن آف سسٹینیبلٹی. تو یہ کب لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ سسٹینیبلٹی بھی ہونی چاہیے, کب لوگوں نے اس کو ریئلائز کیا؟ جب انڈسٹریل ریولوشن آیا, ریپڈ انڈسٹریلائزیشن آئی, ٹھیک ہے جی. اکنامک گروتھ بگین causing significant damage to natural environment. انڈسٹریل ریولوشن تو آیا, ہمارے پاس پنکھے آئے, گاڑیاں آئیں, مختلف چیزیں آئیں, لیکن اس سے ہوا کیا؟ اس نے ڈیمیج کرنا شروع کیا ہمارے نیچرل انوائرمنٹ کو, ان دا فارم آف ایئر پولوشن ہے, واٹر پولوشن ہے, مختلف چیزیں ہیں. پرومپٹنگ ورلڈ لیڈرز ٹو ریکنسیڈر لانگ ٹرم امپیکٹس. آج کل باتیں ہو رہی ہیں نا, کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے سیلاب آ رہے ہیں, بارشیں ہو رہی ہے, مختلف بیماریاں اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو ایک تو ایولیوشن اس کی اس وجہ سے ہوئی. نیکسٹ کیا ہوا؟ pollution and resources depletion. The rapid exhaustion of natural resources and declining air and water quality created an urgent need for sustainable management. ریسورسز تو آج ہمارے پاس آئرن, گیس, مختلف چیز, کول وغیرہ ہیں, لیکن اس کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ریپڈلی اس کو یوز کر رہے ہیں. اس طرح نہیں کرنا ہے ہم نے. جب اس کو یوز کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ اس سے ہماری ہوا جو ہے, ہماری پانی کی کوالٹی وہ پلیوٹ ہونے لگی, اور ایک ارجنٹ نیڈ فار سسٹینیبل مینجمنٹ. لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ تو ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں, اس کے بارے میں بھی ہم نے سوچنا چاہیے. بہت سے سیمینار, کانفرنسز اس کے بارے میں ہو رہی ہیں. تو ایک تو یہ پوائنٹ اس میں ہے. نیکسٹ ون, کلائمیٹ وارمنگ, جو کہ آلریڈی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں. سائنٹیفک ایویڈنس آف کلائمیٹ چینج رسک, وہ تو ہے obvious ہے, ہم سب کو پتا ہے کون کون سی ہے, انکلوڈنگ فلڈز ہے, ہیٹ ویوز اینڈ فوڈ شارٹیجز, فورسڈ گلوبل ایکشن. لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ چیزیں جو ہم کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ اس کے ساتھ یہ تباہی بھی آ رہی ہے. سوری, کچھ ورڈ اس طرح تھی جو کہ جذبات میں صحیح نہیں کر سکا. تو یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں. پھر کیا؟ پرسسٹنٹ سوشل ایشوز, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں, کچھ لوگ بلو دا مارک, بہت ہی زیادہ غریب ہیں. تو جو پاورٹی لائن جو مطلب ہے, in widespread poverty and inequality highlighted that development must be inclusive to be truly sustainable and long lasting. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ امیر ہیں تو کچھ غریب ہیں, مطلب سب کو ان کا حصہ دینا پڑے گا اگر ہم ٹرولی لاسٹنگ اور سسٹینیبل, یعنی لانگ لاسٹنگ اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں. پھر ساتھ ہی جو چیزیں ہیں, جو پوائنٹ ہے میں, وہ ہے انٹر جنریشنل ایکویٹی.
the moral obligation to those who will follow us. یعنی انٹر جنریشن ایکوٹی انصاف بھی ہونا چاہیے. A legacy of health. We have fundamental duty to leave a healthy, functioning planet for our children and grandchildren. یہ نہیں کہ صرف آج کے لیے, اپنے بچوں کے لیے بھی, اپنے مطلب آنے والے اپنے تمام بچوں کے لیے, لوگوں کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوگا. ہماری ڈیوٹی کیا ہے کہ ایک ہیلدی فنکشننگ پلانٹ ہو, ایک ایسا پلانٹ ہو جو کہ فنکشننگ, مطلب یہ ہو کہ اس میں ریسورسز بھی اویلیبل ہو, ان کے لیے پانی بھی صاف ہو, ان کے لیے کلائمیٹ بھی ٹھیک ہو. یہ تمام ان چیزوں کے بارے میں لوگوں نے سوچنا شروع کیا. نو بوروئنگ فرام دا فیوچر, بہت اچھا ورڈ ہے. مطلب کیا ہے کہ سسٹینیبلٹی مینز وی مسٹ اوائڈ کنزیومنگ ریسورسز ٹوڈے ان اے وے دیٹ فورسز فیوچر جنریشن ٹو پے فار آور کرنٹ لائف اسٹائل. مطلب یہ اس طرح نہیں ہے کہ ان کی چیزیں بھی آج ہم وہ استعمال کر لیں. اپنی کرنٹ لائف سٹائل جو ہمارا ہے اس کے لیے ہم نے اپنے فیوچر کو بھی قربان کر دیا. فیوچر سے کیا ہے, فیوچر جنریشن ہے. نیکسٹ ون کیا ہے, پریزرونگ چوائس. ڈیسیجن میک ٹوڈے شوڈ ایکسپینڈ, وہ ایکسپینڈ ہونا چاہیے, ناٹ لمٹ دا چوائس اینڈ ریسورسز اویلیبل ٹو فیوچر پاپولیشن. تو ان چیزوں کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا. ٹھیک ہے جی, یہاں سے اس کی وہ ہوگی. نیکسٹ ون کیا ہے, انٹر جنریشنل ایکویٹی. ایکویٹی بھی ہونی چاہیے نا, فیئرنیس ہونی چاہیے among people today. یہ صرف فیوچر کے بارے میں نہیں ہے, اٹ از اباؤٹ میکنگ لائف بیٹر ٹو ایوری ون الائیو ناؤ. صرف یہ نہیں ہے کہ سسٹینیبلٹی کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بس صرف فیوچر میں ہونا چاہیے. نہیں, آج بھی جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے درمیان بھی ایکویٹی ہونی چاہیے, فیئرنیس ہونی چاہیے. It demands that we address the vast inequality that exists within our current global society. دیکھیں نا, گلوبل سوسائٹی کو دیکھیں, افریقہ کو دیکھ, تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو دیکھ, کیا ان کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہماری اپنی آج کی جو جنریشن ہے ان کو بھی ہیلتھ کی سہولتیں ملنی چاہیے, ان کو ایجوکیشن ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, تمام چیزیں ان کو بھی ملنی چاہیے. وہ آگے یہاں پر ڈسکس ہو رہی ہیں. وہ کیا ہے, ایکسیس ٹو بیسک نیڈس. کون سی ہے بیسک نیڈس, کیا ہے؟ Ensuring that every individual has access to essential resources. Essential resources کیا ہے؟ ایجوکیشن ہے, ہیلتھ کیئر ہے. سب سے بڑا ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں, ان کو ہیلتھ دیں, ہیلتھ کیئر ہو, اچھے ہمارے پاس اچھے ہاسپٹلس ہوں, فیسلٹیز ہوں, اور ساتھ ہی کلین واٹر ہو, اینڈ نیوٹریشن, ڈائٹ کے بارے میں دیکھنے نا, کیا نیوٹریشن ہم صحیح خوراک, صحیح غذا دے رہے ہیں. This principle focuses on empowering communities to thrive through equal opportunity. سب کو, یہ نہیں ہے کہ صرف ڈیولپ نیشن کے پاس یہ ہیلتھ کی بھی فیسلٹیز ہوں, وہاں پر یونیورسٹیز بھی اچھی ہوں. نہیں, تمام یعنی پلانٹ پر سب کو یہ سہولیات مہیا ہوں. تو اس گلوبلی اس کو سوچنا شروع کیا گیا, اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یونیسکو, یو این نے بھی یہ اس چیز آگے ڈسکس کریں گے. اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ جو بھی تعلیم دی جائے ان کے مطابق دی جائے, جس میں ایکویٹی بھی ہو, ایجوکیشن بھی ہو, ہیلتھ کیئر, اور یہ تمام چیزیں ہوں. اس کو ڈسکس کریں گے, آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونا, یہاں پر صرف آپ نے اس کو سمجھنا ہے. اور نیکسٹ ون جو وہ تو میں آلریڈی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں, ریڈیوسنگ پاورٹی. A core pillar of sustainability is the eradication of extreme poverty. اس کو ختم کرنا ہے. آپ اس سے اختلاف کریں گے کہ نہیں, اس طرح تو نہیں ہو رہا ہے. کون چاہے گا کہ تمام ملک جو ہیں اس میں ہو, لیکن یہ ہم نے سوچنا ہوگا. بیس یہ تھے ایجوکیشنسٹ. A core pillar of sustainability is the eradication of extreme poverty and the reduction of wealth gap. گیپ ہے نا, ویلتھ گیپس. جیسے کہ بہت سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں, پہلے تو ہم اپنی ملک کی بات کر لیتے ہیں یا کسی بھی ملک کی بات میں, ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. Promoting social justice ensure that economic progress benefits all, not just a few. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, بحیثیت ایجوکیشن تو ہم یہی سوچیں گے. پالیسی میکرز کو بھی یہ سوچنا ہوگا, گورنمنٹ کو بھی یہ سوچنا ہوگا, جو بھی ملک جو ہے جہاں پر بھی ہو, ان تمام چیزوں کو اس کے بارے میں انہوں نے سوچنا پڑے گا. اچھا جی, یہ مطلب چیزیں ہیں کہ اس کے بارے میں لازمی طور پر اگر ہم نہیں سوچیں گے تو پھر تو آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوگا, حالات خراب ہوں گے. دا پرنسپل آف پارٹیسپیشن, تو اس میں آپ لوگوں کے ساتھ آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں. گورنمنٹ پالیسی, گورنمنٹ اینڈ پالیسی, یعنی
national and local governments must create laws and policies that protect the environment and promote social fairness. یہ تو ہر حکومت کو سوچنا پڑے گا. It means setting the framework for change. اس کے بارے میں ہم نے سوچنا ہوگا. اگر دوسرے نہیں بھی سوچ رہے ہیں تو گلوبلی سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ تمام چیزیں ہوں گی. نیکسٹ ون, ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس. پھر یہاں پر ہمارا رول آ جاتا ہے. سب سے اہم رول کس کا ہے؟ ٹیچر کا ہے. اور پھر کیا ہے؟ اسٹوڈنٹس کا بھی ہے. اس لیے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایجوکیشن از دا پروسیس آف ایکوائرنگ نالج, ویلیوز اینڈ اسکلس. اگر ہم نے صحیح ایجوکیشن دی ہوئی ہوں تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک پاورفل ٹول ہے. ایجوکیشن کیا ہے؟ ایک پاورفل ٹول ہے. اسٹوڈنٹ لرن ٹو میک سسٹینیبل چوائسز وائل ٹیچر گائیڈ دا نیکسٹ جنریشن فار لیڈرس. مطلب کیا کریں گے ہم؟ امپاورنگ تھرو نالج. تو یہاں پر ہماری کافی وہ ہے. پھر کمیونٹیز اینڈ فیملیز, کہاں سے اسٹارٹ کرنا ہوگا؟ گھر سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اسٹارٹس ایٹ ہوم. اسمال ایکشنز بائی فیملیز اینڈ لوکل گروپ ایڈ اپ ٹو دا گلوبل امپیکٹ. ہم نے گھر سے اسٹارٹ کریں گے, پھر کمیونٹیز میں ہوں گی, یعنی فیملیز میں ہوں گی, کمیونٹیز, سوسائٹی, آہستہ آہستہ بڑھ کر پورے ملک تک, اور پھر ملک سے پھر گلوبل اس کا امپیکٹ ہوگا. سو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اسٹارٹس ایٹ ہوم. اسمال ایکشن بائی فیملیز اینڈ لوکل گروپ ایڈ اپ ٹو دا گلوبل امپیکٹ. مثلاً کیا ہو سکتی ہیں اسمال ایکشن؟ پانی کا ہم ضیاع نہ کریں, پولوشن ہم نہ کریں. اگر ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ سب کے ساتھ فیئرنیس ہو اپنے سوسائٹی میں, جو کہ ہمارے دین بھی ہمیں سکھاتا ہے, اپنے محلے میں کہ کوئی غریب ہے تو اس کی مدد کی جائے. مطلب ان تمام چیزوں کو ہم نے سوچنا ہوگا. ڈرائیونگ گراس روٹ ایکشنز. ٹھیک ہے جی, یہاں سے ہم نے ڈرائیو کرنا ہوگا. تو یہ کچھ چیزیں تھی جو کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کی, لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کو انٹیگریشن اینڈ لانگ ٹرم تھنکنگ بھی ہے, جس میں ہولسٹک انٹیگریشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے کہ اکنامک, سوشل, انوائرمنٹل گولز مسٹ بی پلان ٹوگیدر. اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک ایسی ہولسٹک انٹیگریشن ہو کہ جس میں اکنامک, سوشل, انوائرمنٹل گولز مسٹ بی پلان ٹوگیدر. وی کین ناٹ فوکس آن فائنینشیل گین. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف فائنینشیل گین کو پرائرٹی دیں while ignoring people or nature. تو ایک ہولسٹک سوچ ہم نے رکھنی ہوگی, اس کو انٹیگریٹ کرنا ہوگا. نہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اکنامک گروتھ نہ ہو, یہ تمام چیزیں ہوں, لیکن ان چیزوں کو بھی سوچنا پڑے گا. لانگ ٹرم ویژن کیا ہے؟ پالیسی شوڈ ناٹ اونلی سالو ٹوڈیز پرابلم, وہ تو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں, بٹ آلسو پریونٹ فیوچر ونس. دس ریکوائرز موونگ بیونڈ شارٹ ٹرم تھنکنگ, یعنی شارٹ ٹرم تھنکنگ سے ہم نے آگے بڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. پھر نیکسٹ ون کیا ہے؟ سسٹینیبل پراسپیرٹی. سسٹینیبل پراسپیرٹی کیا ہے؟ ٹرو پروگرس از میجرڈ بائی لانگ ٹرم اسٹیبلٹی. شارٹ ٹرم صرف نہیں ہے, لانگ ٹرم کو دیکھنا ہوگا. اینڈ دا ہیلتھ آف اوور گلوبل ایکو سسٹم فار جنریشنز ٹو کم. مطلب کیا ہوا؟ سسٹینیبل پراسپیرٹی, جیسے کہ ہم نے کہا کہ لانگ ٹرم گول ہوں گے, ایسے ہوں گے کہ ہمارے فیوچر جنریشن وہ بھی پراسپرس ہوں. سو بیانڈ شارٹ ٹرم پروفٹ ہمیں سوچنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ کچھ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی. انشاءاللہ ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ڈسکشن کریں گے. آپ لوگوں کے اگر کوئی کویسچنس ہوں تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں. آن لائن بھی ایک سیشن کریں گے. میرے ہاں بھی ذرا انٹرنیٹ کا ایشو تھا, تو میں نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کے لیے آن اسکرین ریکارڈ